طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا نظر آ رہی ہے اب؟ دوسری چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو۔ یہ آج برطانیہ میں پوچھے لوگوں سے، آپ کے جو یہ نکلتے ہیں پاکستانی برطانیہ میں، یہ جو ایونز فیلڈ کے بعد پبلک نکلتی ہے، یہ ہم نہیں نکالتے۔ ان کو برطانیہ میں پتہ ہے کہ ان کی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جرأت نہیں ہوتی کسی میں برا کام کرنے کے لیے، وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف کی وجہ سے ایک قوم کے اندر اخلاقیات کو اوپر لے کے آتی ہے۔ تو یہ تو ساری قوم کے سامنے اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے کہ ایک مفرور آدمی بیٹھ کے تو ملک کے فیصلے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب برائی میں بری چیز کیا ہے؟ پھر چوری کیوں بری ہے؟ کیوں میں کرپشن نہ کروں؟ میں کیوں لوگوں کو قتل نہ کروں؟ جب یہ ایک معاشرہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں کون محنت کر کے پہلے پڑھے لکھے، پھر ہر روز صبح سے لے کے شام تک کام کرے، اپنے بچوں سے دور ہو، کون اتنی محنت کرے؟ چوری کرے اور پیسہ بنا لے۔ تو معاشرے کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں امر بالمعروف قائم کیا، عدل اور انصاف قائم کیا، اور اس کی وجہ سے وہ خوشحالی آئی۔ تو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ جناب وہ آدمی جو کنوکٹ ہوا ہے، 1.5 سال جے آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ، اس سے زیادہ تو کوئی بڑی عدالت نہیں، اس نے اس کو سزا یافتہ کرا دیا ہے، اور وہ جا کے آج اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ المیہ جو اس ملک سے، یہ مجھے بتائیں ایک سیولائز ملک، ایک مجھے بتائیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہے، جدھر خوشحالی ہے، مجھے ایک ملک بتائیں جس طرح اس طرح کی چیز تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اخلاقی قتل ہو رہا ہے اس ملک کا۔ یہ جو چوروں کو ان ہینڈلرز نے جب سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، انہوں نے سوائے اپنی چوری، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، ان کی صرف ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 1100 ارب روپے کا جو قوم کا پیسہ چوری ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کیسز ختم کروا رہے ہیں، یعنی چوری ہضم کر رہے ہیں۔